قرآن و سنت میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے والدین کا بہت بڑا حق بنایا ہے۔ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ای العمل افضل عند اللہ عز وجل، اللہ کے ہاں سب سے بہترین عمل، سب سے اعلیٰ عمل جس سے اللہ راضی خوش ہو وہ کون سا ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصلاۃ لوقتها، وہ نماز جو اپنے وقت پہ پڑھی جائے، یہ نماز اللہ کے ہاں سب سے زیادہ پیاری ہے۔ اس صحابی نے پھر عرض کیا، ثم ایو یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس عمل کے بعد کون سا عمل اللہ کے ہاں محبوب ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بر الوالدین، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، اچھا سلوک۔ اچھے سلوک کی کوئی حد نہیں بتائی کہ اتنی خدمت کر دو، اتنا روپیہ پیسہ ان کو دے دو، اتنا وقت دے دو۔ والدین کی اپنی اپنی ضرورتیں ہیں، والدین کی اپنی اپنی ترجیحات ہیں، خواہشات ہیں، ان کے اپنے اپنے مزاج ہیں۔ اولاد کو یوں کہا گیا کہ تم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو ان کے مزاج کے مطابق، اور ان کے ساتھ تم مالی خدمت کرو، اوقات کے اعتبار سے ان کو اوقات دو، اتنا کہ وہ تم سے خوش ہو جائیں، راضی ہو جائیں۔ اور تم یہ تصور و خیال کر لو، تمہارے دل میں تسلی پیدا ہو جائے کہ میں نے اپنے والدین کی خدمت کا حق ادا کر دیے۔ تو دوسرے نمبر پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک۔ پھر صحابی نے عرض کیا، ثم ایو یا رسول اللہ، پھر اس کے بعد کون سا عمل اللہ کے ہاں محبوب ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، دشمن کا مقابلہ کرنا، شہید ہو جانا یا غازی بن کے لوٹنا، یہ عملوں میں سے تیسرا عمل ہے جو اللہ کے ہاں محبوب ہے، اللہ کے ہاں پیارا ہے۔ یہ آیت کریمہ، اس میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا، اپنے ماں باپ کو اف بھی نہ کہو۔ اف عربی کا لفظ ہے، اور اف کا معنی یہاں پر افسوس ہے۔ یہ جملہ اس وقت کہا جاتا ہے کہ جب کسی آدمی کو کسی کے کام فعل کی وجہ سے، کسی کے بول کی وجہ سے کوئی افسوس ہو جائے کہ جی بڑا افسوس ہے آپ نے یہ کام کر دیے، اور بڑا افسوس ہے آپ نے یہ بات کہی ہے، تو اللہ فرماتے ہیں ان کو اف بھی نہ کہو، اور خصوصاً جب وہ بوڑھے ہو جائیں۔ بڑھاپے میں وہ تمہاری مدد کے زیادہ محتاج ہیں، تمہارے حسن سلوک کے زیادہ محتاج ہیں۔ جب تم چھوٹے تھے تو انہوں نے تمہیں بہت برداشت کیا، آج وہ کمزور ہو گئے ہیں تو آج تم ان کو برداشت کرو اور ان کو اوف بھی نہ کہو۔ ایک بوڑھا والد ایک باغ میں موجود تھا، تو اس نے اپنے لخت جگر سے، اپنے بیٹے سے جو جوان ہو چکا ہے، اس سے ایک سوال کیا، کہا کہ یہ پرندہ کون سا پرندہ ہے؟ اور وہ والد اپنی اولاد کو کوئی میسج دینا چاہتا تھا، سمجھانا چاہ رہا تھا، تو اس نے بتا دیا یہ فلاں پرندہ ہے۔ دوبارہ پوچھا والد نے، اس نے دوبارہ بتا دیا۔ سہ بارہ پوچھا تو بچے نے کچھ ناراضگی کا اظہار کیا کہ آپ کو بولا ہے کہ یہ فلاں پرندہ ہے۔ چوتھی دفعہ پوچھا تو بیٹا بہت ناراض ہو گیا، والد اٹھ کے اندر چلا گیا، اس نے ایک ڈائری لائی، اور ڈائری میں اس نے اسی بچے کے بچپن کا واقعہ کہ جب اس نے نیا نیا بولنا سیکھا تھا، شروع کیا تھا، اس واقعہ کو پڑھا کہ فلاں تاریخ ہے، فلاں وقت ہے، اور میرے بیٹے کی عمر اتنی ہے، فلاں جگہ ہم موجود ہیں، اور میرے بیٹے نے فلاں سلسلے میں مجھ سے ایک دفعہ سوال کیا تو میں نے جواب دیا بڑی خوشی کے ساتھ، اور پھر اس کی پیشانی کو چوما، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ میرا بچہ جو ہے یہ اب سیکھنا شروع کر رہا ہے، پہچان شروع کر رہا ہے۔ دوبارہ پھر سوال کیا، جس طرح بچوں کی عادت ہوتی ہے،
دوبارہ پھر میں نے اپنے بیٹے کو چوما بھی اور جواب دیا، 12 جواب دیا، حتیٰ کہ 4-5 دفعہ اس نے پوچھا۔ ہر دفعہ میں نے بڑی خوشی خوشی اپنے بچے کو بتایا بھی، اور نہ صرف یہ ہے کہ بتایا بلکہ اس کو چوما بھی۔ کہا ایک تو وہ تھا زمانہ کہ جب تو بالکل میرا محتاج تھا، اپنے چلنے پھرنے میں، نفع نقصان میں، اچھائی برائی میں، ہر ایک سلسلہ میں تیری نظر اٹھتی تو میری طرف اٹھتی۔ ہم نے دنیا میں دیکھا ہے بچہ بھوکا پیاسا ہوتا ہے یا اس کو کوئی بھی غم ہو تو وہ 10-15 خواتین بھی اگر موجود ہوں، کوئی غمی کا موقع ہے، خوشی کا موقع ہے، تو بھوک پیاس میں اور تکلیف میں وہ کسی رشتہ دار کی طرف نہیں بھاگتا، نہ لپکتا ہے، بلکہ اگر وہ لپکتا ہے بھاگتا ہے تو اپنی والدہ کی طرف آتا ہے۔ تو کل کائنات بچوں کی اس کے ماں باپ تھے۔ آج جب تو بڑا ہو چکا ہے تو تو نے اتنا غصہ کیا، اتنی ناراضگی کی۔ اسی طرح کا ایک واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا کہ ایک بچے نے اپنے والد کی شکایت کر دی کہ جی کمائی میری ہے، ابا جی میری کمائی کو اپنی بہنوں پہ یعنی کہ میری پھوپھیوں پہ خرچ کر دیتے ہیں، اور یہ بات مجھے ناگوار گزرتی ہے، اپنی ضرورتیں تو پوری کر لیں لیکن میرے مال میں سے میری پھوپھیوں پہ خرچ نہ کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات کو سنا۔ مدعی بیٹا ہے، مدعا علیہ اس کا والد ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے والد کی طرف پیغام بھجوایا کہ آپ کے بیٹے نے یوں یوں شکایت کی ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بلایا۔ والد کو پتہ چلا، بڑا پریشان ہو گیا کہ میری یہ شکایت حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی ہے اور یقیناً دوسرے لوگوں تک بھی پہنچ جائے گی۔ اس کے دل میں بیٹے کے بارے میں تھوڑا ملال پیدا ہو گیا، ناراضگی کے آثار پیدا ہو گئے۔ جب وہ اپنے گھر سے چلا اور دربار رسالت تک وہ آنا چاہ رہا ہے، راستے میں اس کے دل میں اشعار کی شکل میں کچھ خیالات آئے۔ ان اشعار کا مفہوم یہ تھا، اور یہ اشعار کسی نے سنے نہیں، اس نے اپنی زبان پہ بھی نہیں لائے، صرف دل میں خیال پیدا ہوا کہ اے میرے بیٹے مجھے تجھ پر بڑا افسوس ہے، جب تو چھوٹا تھا اور جب تو پیدا ہوا تو ہم نے تیرے دنیا میں آنے کی بڑی خوشی منائی، ہم نے مٹھائیاں تقسیم کیں، ہم نے مبارکیں وصول کیں، اور ہم انتہائی خوش ہوئے، تیرے آنے سے ہم نے خوشی منائی، حتیٰ کہ تو تھوڑا بڑا ہو گیا، تیرے کھانے کی وجہ سے ہم اپنا کھانا بھول گئے، اور تیرے پینے کی وجہ سے ہم اپنا پینا بھول گئے، اپنی پیاس بھول گئے، اور تیرے دکھ درد کی وجہ سے ہم اپنا دکھ درد بھول گئے، اور کبھی تو بیمار ہو جاتا تو ہم دعائیں کرتے کہ تو مر نہ جائے، تو فوت نہ ہو جائے، تو ہم سے بچھڑ نہ جائے، تیری جدائی، تیرا ہم سے جدا ہونا یہ ہم سے کبھی بھی گوارا نہ ہوا اور کبھی بھی ہم سے برداشت نہ ہوا۔ تیرا جسم بیمار ہوتا تو ہمارا دل بیمار ہو جاتا، اور آج جب تو جوان ہو چکا ہے، بڑا ہو چکا ہے، اور ہم تیرے کچھ محتاج ہو گئے، تیرے مال میں سے اگر میں نے کچھ خرچ کر دیا تو افسوس ہے کہ تو آج اعتراض کرتا ہے۔ ہم نے تو یہ سوچا تھا تو بڑا ہوگا ہمارا سہارا بنے گا، ہماری خواہش تو یہ تھی تو سمجھدار ہو جائے گا تو ہمیں لے کے چلے گا اور ہمیں خوش کرے گا، ہمیں راضی کرے گا، جس طرح بچپن میں ہم نے تجھے راضی کی۔ کاش کہ ایک تو دوست کی طرح بھی نہ بنا، کسی پڑوسی کی طرح بھی نہ بنا، اتنا تو ایک دوست دوسرے دوست کے لیے کر دیتا ہے، اتنا تو ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کے لیے کر دیتا ہے۔ یہ خیال اس کے دل میں آیا، حتیٰ کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے در تک پہنچ آیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ پہنچا کہ اے میرے صحابی، وہ جو راستے میں تیرے دل میں خیالات پیدا ہوئے، ان خیالات کے بارے میں بتاؤ کہ وہ کیا ہیں۔ وہ صحابی حیران ہوئے، وہ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیشہ اپنی باتوں کی وجہ سے، اپنے ارشادات کی وجہ سے ہماری ایمانوں کو مضبوط کرتے رہتے ہیں، یہ باتیں تو وہ ہیں جو صرف میرے دل میں پیدا ہوئی ہیں، میرے کانوں نے بھی نہیں سنی، اور وہ باتیں جبرائیل نے اللہ کے حکم سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتا دیں
پھر اس نے اشعار کی شکل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب باتیں بتائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقدمے کا فیصلہ یہ سنایا، انت ومالک لابیک وکما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ اے لڑکے، اے بیٹے، تو بھی اور تیرا سارا مال بھی تیرے والد کا ہے، جیسے تیرا والد چاہے اس کو استعمال کرے، تجھے قطعاً یہ حق نہیں ہے کہ تو اس پہ اعتراض کرے اور اس پہ مقدمے بازی کرے یا اس پہ کسی قسم کی کوئی شکایت کرے۔ یہ ہم سب نے سمجھنا ہوگا۔ یہ واقعہ یہ فیصلہ صرف وہ واقعہ نہیں ہے یا وہ فیصلہ نہیں ہے کہ جو صحابی کے ساتھ متعلق تھا۔ جائز کاموں میں اگر والدین اپنے اولاد کے مال میں سے اپنے اوپر خرچ کر دیں یا اپنی اولاد کے اوپر خرچ کر دیں یا اپنے متعلقین میں سے کسی متعلق پہ خرچ کر دیں، تو قطعاً اولاد کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اس پہ ناراضگی کریں کہ میرے والدین نے، میرے ماں باپ نے میرے مال میں سے کچھ فلاں جگہ کیوں خرچ کیا، بلکہ اس کو دل و جان سے قبول کرنا چاہیے، اس پہ ناراضگی اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے یہاں اس آیت کریمہ میں یہی فرمایا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، اتنا حسن سلوک کرو کہ اگر تمہارے ماں باپ بوڑھے ہو جائیں اور تمہارے مرضی کے خلاف کوئی فیصلہ کام کر دیں یا کوئی بول دیں، لا تقل لهما اف، ان کو اف بھی نہ کہو، ولا تنہرهما، اور کسی موقع پہ ان کو جھڑکو نہیں۔ خصوصاً اس زمانے میں جہاں ہماری بڑی غلطیاں ہیں، ان غلطیوں میں سے ایک غلطی یہ بھی ہے کہ ہم پڑھ لکھ جاتے ہیں یا ہم اپنے آپ کو سمجھدار سمجھتے ہیں اور ہم اپنے والدین کو ناسمجھ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے پڑھا نہیں ہے، لکھا نہیں ہے اور اتنی سمجھ ہوشیاری نہیں ہے، تو ہم باتوں پہ اپنے والدین کو جھڑکتے ہیں، ڈانٹتے ہیں۔ اف کہنا جب بڑا ہے تو ماں باپ کو گالی دینا، ماں باپ کو جھڑکنا، مارنا پیٹنا، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اور یاد رہے 3 گناہ ایسے ہیں، آخرت میں سزا تو ہے ہی ہے، لیکن مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ جل شانہ اس دنیا میں ان گناہوں کی وجہ سے پکڑ فرماتے ہیں۔ ان گناہوں میں سے ایک والدین کو ستانا ہے۔ جو ماں باپ کو ستائے گا مرنے سے پہلے جب تک اس کو یہ سزا نہیں ہوگی، اس وقت تک اس کی روح پرواز نہیں ہوگی، جب تک کہ اللہ اس کے کیے کا وبال اس کو دنیا میں نہ چکھا دے۔ لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں ہماری دنیا پرسکون ہو جائے، ہماری موت اچھی ہو جائے، ہماری قبر آخرت اچھی ہو جائے، تو ہم والدین کے ساتھ اس نے سلوک کریں، ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کریں۔